وآدم بین الماء والتین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو آیات کل پڑھی ان میں اللہ رب العزت نے صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ اگر تم صبر پر ڈٹے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہیں کامیابی سے ہمکنار فرمائے گا۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے، أَن تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اس حال میں کہ مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے آپ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سے جنگ احد اور جنگ بدر، ان دونوں کے اللہ رب العزت نے مختصر سے حالات ان چند آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ کہا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یاد کیجئے جب آپ صحابہ کرام کو لے کر نکلے، مومنوں کو لے کر نکلے اور آپ ان کو مورچوں پہ بٹھا رہے تھے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہا، اور جب تم میں سے دو گروہ بزدلی پر تیار ہو گئے حالانکہ ان کا مددگار اللہ ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اس حالت میں کہ آپ کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سو اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم میں سے دو گروہ تھے جنہوں نے بزدلی کی، یعنی مومنین میں سے۔ اس میں دراصل جو ہے وہ غزوہ احد کی طرف اشارہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ احد کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کس طرح کفار سے نپٹا جائے، تو لوگ صحابہ کرام جو تھے وہ مشورہ دے رہے تھے اپنے اپنے انداز میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اگر ہم مدینہ منورہ میں رہیں اور یہاں پہ رہتے ہوئے ہی ہم ان کے ساتھ لڑیں تو کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ تو جو نوجوان صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ وہ ہم سے لڑ ہی نہیں سکتے، نہ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں دور جاہلیت میں بھی نہیں لڑائی ہوئی، تو اس لیے باہر ہی نکل کے لڑا جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے یہ تھے کہ مدینہ میں رہ کے ہی لڑا جائے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کر کے تشریف لے گئے، آپ نے ہتھیار وغیرہ اپنے جسم پہ سجا لیے، تو صحابہ کرام نے یہ پھر مشورہ کیا، چیم گوئیاں ہوئیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ رہ کے ہی مدینے کے اندر ہی لڑیں تو اسی بات پہ ہی اکتفا کر لیا جائے۔ اگر وہ ہم سے نہیں لڑیں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں لڑیں گے، اگر وہ ہم پہ حملہ کریں پھر ہم اپنا دفاع کریں گے۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا جس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتماد کر رہے تھے۔ تو صحابہ کرام آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسے فرما رہے ہیں تو ویسا ہی کر لیتے ہیں، ہم نہیں ہتھیار اٹھاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنا ہتھیار ذیب دن کر چکا ہوں، میں پہن چکا ہوں۔ اور جب نبی اسلحہ اپنے جسم سے لگا لے تو جہاد کرنے تک اس کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ اتارے، اس پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک نبی کا خاصہ ہے، ایک خاصیت ہے نبی کی کہ وہ اگر جہاد کا سامان پہن لے تو اس کے اوپر جہاد کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب جیسے طے ہو چکا ہے ہم باہر جا کے احد میں لڑیں گے۔ تو چنانچہ احد میں وہ ہوا۔ یہاں سے پہلے یہ احد والی بات آگے لے کے جانے سے پہلے میں دوبارہ بدر تک آتا ہوں، کیونکہ یہ دونوں غزوات کا ہی ذکر اس میں موجود ہے۔ تو یہاں پہ کہا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری
بدر میں مدد کی اس حال میں کہ تم کمزور تھے۔ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، سو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور تم اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ اذ تقول للمؤمنین ان یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب آپ مومنوں سے فرما رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 نازل کیے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ بلا ان تصویروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، ہاں کیوں نہیں اگر تم ثابت قدم رہو، اگر تم ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اس حالت میں کہ دشمن تم پہ چڑھائی کر دے اسی آن اللہ رب العزت 3000 کی بجائے 5000 نشان زدہ فرشتے بھیجے گا جو تمہاری مدد فرمائیں گے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ 3000 فرشتے اللہ رب العزت ہماری مدد کے لیے اللہ رب العزت بھیج رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ کرام ثابت قدم رہیں تو پھر 3 بھی نہیں 5000 نشان زدہ فرشتے بھیجے جائیں گے۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن بہ ولتطمئن قلوبکم بہ، اور اللہ نے اس امداد کو محض تمہیں خوشخبری دینے کے لیے کیا ہے تاکہ تمہارے دل مطمئن رہیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور در حقیقت مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو وہ بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی یہ جو فرشتوں کا کہا گیا یہ اس لیے کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہمارے لیے مدد آ رہی ہے، تو اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے، اس کا تو ایک حکم ہے تو کفار کی پوری بستیاں پلٹ کے رکھ دے۔ تو یہ صرف ایک صحابہ کرام کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مدد فرمائی۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِنِينَ، اور اس مدد کا باعث یہ ہے تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو جڑ سے کاٹ دے، اور یکبتہم فینقلبوا خائنین، یا انہیں شکست دے ایسی شکست جس سے ان کی رسوائی ہو اور وہ نامراد ہو کر لوٹ جائیں۔ تو جو غزوہ بدر ہے یہ 2 ہجری میں پیش آیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو صحابہ کرام کی یہ مسلسل ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی جو ہے وہ کچھ مکہ میں ہیں، کچھ ہم پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں، تو ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل فرماتے رہے کف ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھو، یہ قرآن میں بھی حکم آیا کہ ابھی ہم ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا رہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے باقاعدہ جو ہے وہ جہاد کا حکم دے دیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین نے ایک تجارتی قافلہ تیار کیا جو ملک شام تجارت کے لیے گیا۔ اس تجارت کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو بھی سرمایہ اس میں سے آئے گا، جو بھی منافع اس میں آئے گا، اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا یہ جو قافلہ ہے اس کو ایک کمانڈ کر رہا تھا جو بعد میں مسلمان بھی ہو گیا، پہلے وہ کافر تھے، اس کی کمانڈ میں تھا یہ حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ کے والد حضرت ابو سفیان کی کمانڈ میں وہ قافلہ تھا۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان بھی مخبری ہوئی، ان تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مسلمان آپ کے قافلے کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ رک کے میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ عام طور پہ اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے، اس واقعے کو اسباب بدر جب بیان کیے جاتے ہیں نا کہ بدر کیوں ہوئی، تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کافروں کے مال کو لوٹنا چاہتے تھے۔ یہ مستشرقین کی طرف سے، یعنی کہ جو اسلام کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمان تو لوٹ رہے تھے، تو پھر تو ٹھیک ہوا کہ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ مسلمان اپنا دفاع کر رہے تھے کیونکہ وہ تجارتی جو سامان ہے یہ نہیں بتاتے کہ وہ تجارت کیوں ہو رہی تھی۔ اصل مسئلہ یہ کہ وہ تجارت کا پرپس، تجارت کا مقصد چھپا دیتے ہیں کہ مسلمان وہ کفار جو ہے وہ تجارت کر کیوں رہے تھے، وہ اسی لیے تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس کے ذریعے مارنا چاہتے تھے۔ تو جب ابو سفیان کو یہ پتا چلا کہ ہمارا قافلہ جو ہے وہ خدشے میں ہے، اس نے پیغام بھیجا
مکہ میں کہ میرا دفاع کیا جائے، ممکن ہے کہ مسلمان مجھے لوٹ لیں تو میں شام سے آ رہا ہوں۔ ادھر جب مکہ میں یہ خبر پہنچی، مکہ کے لوگ تیار ہو گئے، بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے وہ تیار ہوئے، انہوں نے اپنی کمانڈ لی، سواریاں وغیرہ لیں، کنیزیں لیں، رقص و سرود ان کا جو ہے وہ شروع ہو گیا، وہ آ رہے تھے۔ ادھر ابو سفیان بھی ایک ماہر تجربہ کار تاجر تھا، اس نے رستہ بدلا اور ساحل سمندر کے رستے سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مقام پہ اس کو پکڑنا تھا، صحابہ کرام نے جس مقام پہ پکڑنا تھا، اس نے وہ رستہ ہی بدل لیا اور وہ مطلب مسلمانوں سے بچتا ہوا مکہ مکرمہ پہنچ گیا، اور اس نے پیغام بھیجا کہ میں پہنچ گیا ہوں، اب آپ واپس آ جائیں۔ لیکن ان کے اوپر جنگی جنون سوار ہو چکا تھا، کفار کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ہم اب واپس آنے والے نہیں ہیں، ہم جا کے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ، اس طرح کے بڑے بڑے نام تھے۔ تو بہرحال 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم صرف 313 تھے، اتنی مختصر سی تعداد تھی، جن میں بچے، بوڑھے، ضعیف العمر کل ملا کے، اور اوپر سے روزہ رکھا ہوا۔ پہلی دفعہ رمضان آیا تھا، پہلی دفعہ رمضان تھا، اور یہ جہاد بھی ساتھ ہی مسلمانوں پہ فرض کر دیا گیا۔ تو روزہ، جہاد، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئیں۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی امداد کی، ان 313 کا غلبہ جو ہے وہ 950 کے اوپر آ گیا۔ ادھر 950 کا وہ گروہ تھا، اور بڑے بڑے کفار جو ان کے سردار تھے وہ واصل جہنم ہو گئے۔ یہ غزوہ بدر جو ہے، غزوہ احد اصل میں انتقامی کاروائی تھی۔ 1 سال کے بعد غزوہ احد ہوا۔ غزوہ احد، اب جب بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے تو ان کا خون جو ہے وہ کھول اٹھا کہ ہم نے تو ان کو بڑا ایزی لیا تھا مسلمانوں کو، کہ یہ 1000 جائیں گے اور ان کو ملیا میٹ کر کے آ جائیں گے، لیکن یہ تو ہمیں خاصا نقصان ہوا، بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس میں 70 کفار جو ہے وہ مارے گئے تھے غزوہ بدر میں، اور 70 ہی گرفتار ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے پھر پہلے سے زیادہ تیاری کی، اور دور دراز سے لوگوں کو بلوایا، اور بڑے بڑے قبیلوں سے انہوں نے ہاتھ ملایا، ان کو اعتماد میں لیا، فوجی طاقت کو مزید جو ہے وہ مستحکم کیا، اور ایک بھرپور انداز میں غزوہ احد کے لیے انہوں نے تیاری کی۔ اب یہاں پہ میں نے جو اس سے پہلے بات کی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے لیے مشورہ کیا تھا کہ کس طرح سے ان سے نپٹا جائے۔ تو اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد میں تشریف لے آئے، اور آپ نے یہاں پہ مسلمانوں کی احد میں تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی، غزوہ بدر سے جو کہ 2-3 گنا زیادہ تھی۔ تو یہاں پہ آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مورچوں پہ کھڑا کیا۔ یہ جو ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کیا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مورچوں پہ کھڑا کر رہے تھے صحابہ کرام کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جائزہ لیا میدان احد کا، اور وہاں پہ جہاں آپ مناسب سمجھ رہے تھے صحابہ کرام کو کھڑا کر رہے تھے، 50 تیر انداز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ کھڑے فرمائے جہاں پہ حملے کا خدشہ تھا۔ یعنی وہ ایک پہاڑ تھا، جنہوں نے دیکھا ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہوں گے، پہاڑ کی ایک پشت تھی، وہاں سے حملے کا خدشہ تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 لوگوں کو، 50 نوجوان صحابہ کرام کو وہاں پہ کھڑا کیا، وہ تیر انداز تھے تاکہ دور سے ہی ان کو دھتکار دیں اور قریب نہ آنے دیں۔ تو 3 زبردست قسم کے کفار نے حملے کیے، ایک سپہ سالار ان کا مر رہا تھا، ایک کے بعد دوسرا اٹھا رہا تھا جھنڈا، دوسرا اٹھا رہا تھا، مطلب انہوں نے بھی جگر پہ پگھلا کے اس میں حصہ لیا، کیونکہ ان کو پرانی رنجش تھی، وہ یہی تھے کہ مارو یا مر جاؤ، اسی نیت سے وہ غزوہ احد میں اترے ہوئے تھے۔ تو وہ جلدی بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، مر رہے تھے لیکن جلدی بھاگنے کے لیے وہ بھی تیار نہیں تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ دو صحابہ کرام تھے جن کا احد کے اندر انتہائی زبردست قسم کا کردار تھا، اور ان کے حملوں کی ناتاب نہ لاتے ہوئے ان کا فوکس تھا اصل میں سپہ سالاروں کے اوپر، حضرت مولا کائنات اور حضرت ابو دجانہ، وہ جو بھی جھنڈا اٹھاتا تھا اس کو مارتے تھے۔ یہ دو صحابہ کرام کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ اب وہ بھاگ رہے تھے، جب ان کو بھاگتا ہوا دیکھا تو مسلمان یہ سمجھے کہ اب فتح جو ہے وہ ہم نے سمیٹ لی ہے، ہمارے حصے میں آ چکی ہے فتح، تو وہ مال غنیمت کو سمیٹنا شروع ہو گئے۔ یہ وہ ٹیکنیکلی خطا تھی جو اس وقت سرزد ہو گئی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تیر اندازوں سے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تب تک یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن انہوں نے خود اجتہاد کیا، وہ اجتہاد سے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جنگ شاید ختم ہو چکی ہے، اب یہاں پہ مزید کھڑا رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہاں سے ہٹے۔ جو ہی وہ درہ جو ہے وہ خالی ہوا، وہاں پہ 13 صحابہ کرام موجود تھے، 13 صحابہ کرام وہاں پہ رہ گئے، باقی صحابہ کرام جو ہے وہ مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے میدان میں تشریف لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ایک عظیم جنگجو تھے، اور جنگ کے جو اتار چڑھاؤ تھے ان کے اوپر نظر رکھنے والے، گہری نظر رکھنے والے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی مسلمانوں کو بڑے بڑے انہوں نے جو ہے وہ جنگی فتوحات مسلمانوں کے حصے میں آئیں حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے۔ انہوں نے جب وہ موقع دیکھا کہ یہ درہ جو ہے وہ خالی ہو رہا ہے تو انہوں نے فوراً پھر وہاں سے حملہ کر دیا، اور 13 صحابہ کرام جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے حتی الامکان کوشش کی کہ ان کو روکا جائے، لیکن وہ 13 کے 13 وہاں پہ شہید ہوئے، اور ایک دم سے مسلمانوں کے اوپر وہ یلغار جو ہے وہ آئی، تیر بھی برس رہے تھے، نیزے بھی، تلواریں، کیونکہ مسلمان تو ڈیفینسو پوزیشن میں رہے ہی نہیں تھے، انہوں نے تو ہتھیار بھی کئیوں نے رکھ دیے تھے، اپنے دفاع کا سامان بھی رکھ دیا تھا سائڈ پہ، تو ایک دم سے دوبارہ جو ہے وہ حملہ ہو گیا۔ اب اس میں جب یہ بگدڑ مچی، ایک کوہرام سب مچ گیا، تو اضطراری کیفیت پیدا ہوگی، کئی مسلمان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے، یعنی اتنی مطلب کہ وہ دھول جو ہے وہ جھونک دی گئی کہ یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ سامنے مسلمان آ رہا ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو ایسے بھی واقعات وہاں پہ ہوئے، 3 مسلمانوں کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشابہ تھے، اور ان کو جب شہید کیا گیا تو یہ خبر افواہ پھیل گئی، ایک دم سے چیخو پکار شروع ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ اب جب یہ اعلان ہوا، یہ افواہ پھیلی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو مسلمان اور بھی حواس باختہ ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغفر پہنا ہوا تھا، یعنی وہ چہرے کا جو حفاظتی سامان ہوتا ہے اس میں چھوٹی چھوٹی وہ کڑیاں سی ہوتی ہیں اور چہرے پہ اس کو لگایا جاتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنی ہوئی تھیں، تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ نظر آ رہی تھیں۔ حضرت کعب بن مالک انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ موجود ہیں، تو انہوں نے پھر ندا دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی ہم میں موجود ہیں، شہید نہیں ہوئے۔ تو جب پتہ چلا، پوچھا کدھر ہیں، تو حضرت کعب نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ سامنے ہیں۔ جب انہوں نے اشارہ فرمایا تو کفار بھی دیکھ رہے تھے، وہ بھی لپک پڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اب مسلمان بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ لپک پڑے۔ 4 صحابہ کرام آپ کے آگے جو ہے وہ ڈھال بن گئے، اکابر صحابہ کرام، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تلواروں کے بار ہاتھوں سے روکتے رہے، اور آپ کی کئی جگہ سے ہاتھ کٹے، پہلے یوں پھر دوسرا ہاتھ بھی آگے کیا، زخمی ہوئے، ہاتھوں سے تلواروں کے وار روکتے رہے۔ اور اسی طرح اور بھی دیگر صحابہ کرام، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر وہاں پہ فوراً تشریف لے کے آئے جہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے بھی 1-2 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ
پہاڑ کی چوٹی کی طرف چڑھو، یعنی کہ چوٹی کی طرف چلیں سب صحابہ کرام۔ تیزی سے پھر چوٹی کی طرف چڑھنا شروع کیا، جب بلندی پہ چڑھے اور اوپر سے پتھراؤ کیا، تو جب پتھراؤ ہوا تو پھر وہ بکھلاہٹ کا شکار ہوئے اور پھر وہ بھاگے۔ تو یہ بظاہر مسلمانوں کے حق میں جنگ نہیں ہوئی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا، صرف اس وجہ سے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جنگی احکامات دیے تھے ان کے اوپر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ لیکن جو بعد میں صحابہ کرام جو وہاں سے ہٹے تھے، جو درے سے، ان کے متعلق قرآن مجید نے واضح فرما دیا کہ ان کی نیتوں میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول ان صحابہ کرام کو معاف کرتا ہے۔ یہ ایک بشری تقاضا تھا اور ان کی ایک سمجھ تھی، سوچ تھی کہ وہ اجتہاد کر کے اس نتیجے پہ پہنچے، تو اللہ اور اس کے رسول نے صحابہ کرام کو معاف فرما دیا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس سے آگے جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔ دعا ہے جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا سنا سمجھا، اللہ رب العزت اس کی مزید سمجھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔